فتاوی رضویہ جلد 29 کے صفحہ نمبر 640 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں سلامتی ایمان کے ساتھ اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید و واسق یہی ہے کہ جو اللہ کے علم میں سید ہیں اللہ ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ یہ جو آج مجھے کہتے ہیں تم سادات کو ہواؤں میں اڑا رہے ہو، اور اپنے بزرگوں کو پڑھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا لکھ کے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو واقعتاً سید ہے، حقیقی سید جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے نبی کی آل میں سے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اس کے کسی گناہ پر اصلاً کوئی مواخذہ نہ فرمائے۔ وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے، تمینوں پہلا صفحہ بھی پڑھا اور قوم سے غداری نہ کرو۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ سید اگر رافضی ہو جائے تو سید رہتے ہی نہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29۔ ہم نے یہ نام یہی سے سنا بکی شریف سے، حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے۔ اس کے اندر ایک سوال پوچھا گیا اور اس سوال کا جواب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا خدا کی قسم علل اعلان بولنے والوں میں اس پر میں بول رہا ہوں۔ بڑے بڑے اس تانے سے پھسل گئے کہ ہمیں تو گستاخی اہل بیت ماں کہا جائے گا، ہمیں تو پورا سیدی کو نہیں مانے گا۔ ان طوفانوں کے مقابلے میں میں نے کہا جو امام احمد رضا کو آگے سے سیدھا ہو کے آئے گا ہم اس کی دھجیاں اڑائیں گے۔ کوئی پیر ہے تو اپنے گھر ہے، اگر امام احمد رضا بریلوی سے ٹکرائے گا تو پھر اسے ہی یوں ہی ہوگا جیسے داتا صاحب پہ ہوا ہے۔ سوال، کیا سید پر دوزخ کی آنچ قطعاً حرام ہے اور وہ کسی بدعمالی کی پاداش میں دوزخ میں جا ہی نہیں سکے گا؟ یہ فتاوی رضویہ شریف 638 صفحہ 638، الجواب 639 صفحہ۔ سائل نے پوچھا سید کا کوئی بھی مشرب ہو، سید ہو تو اس کو آگے چھٹی ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ مثال سن لو، چلو سید نے معاذ اللہ چوری کر لی مگر دین کی نہیں، دنیا کے لحاظ سے یہ معاملہ اور ہے، لیکن سید جب دین پہ حملہ کرے تو پھر سید کی سعادت ختم ہو جاتی ہے۔ اب سید تو وہ بھی تھا جس کو سر سید احمد خان کہتے ہو، لیکن امام احمد رضا نے اس کو سید نہیں لکھا، اپنی کتاب میں احمد کلی لکھا ہے۔ سید تو لال شاہ بھی کہلواتا تھا قادیانی، تو کیا ادب باقی رہ گیا قادیانی ہونے سے؟ اعلیٰ حضرت کا لفظ سید کوئی مشرب رکھتا ہو، یہ لفظ تو بہت وسیع ہے کہ سائل تم پوچھتے ہو سید مشرب کوئی بھی ہو یعنی مسلک کوئی بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں آج کل بہت مشرب ایسے بھی ہیں جو صریح کفر و ارتداد کے ہیں، یعنی بہت مسلک ایسے بھی ہیں اس مسلک پہ بندہ جائے تو مرتد ہو جاتا ہے، اس مسلک پہ جائے تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے قادیانی نمبر 1، نیچری یہ سر سید احمد خان کا مذہب ہے جس کو اعلیٰ حضرت احمد کلی لکھتے ہیں۔ رافضی کیا بولا؟ یعنی جو مذہب اختیار کرنا کفر اور ارتداد ہے، اگر سید اس مذہب پہ جاتا ہے رافضی بن جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب سعادت اس کی ختم ہو گئی ہے، سعادت اس کی ختم۔ ایسے ہی کہا وہابی، چکڑالوی، دیوبندی جو مشرب رکھتا ہو ہرگز ہرگز سید نہیں، ہرگز سید، ہرگز سید، ہرگز سید۔ یہ امام احمد رضا ابھی جا کے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کہا ہی اس کو اس لیے جاتا ہے کہ میرے حافظ الحدیث نے کہا تھا قیامت تک اس درسگاہ کی ایک ایک اینٹ فتاوی رضویہ سنائے گی۔
اور جو فتاوی رضویہ سے ہٹے گا اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اس میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہوگا. کہا کہ جب سید بن جائے رافضی تو سید نہیں رہتا. اعلی حضرت نے کہا بولو سید اور سید رہتا تو تم رہتا. لہذا آپ نے اس سلسلہ کے اندر فرمایا ہاں سلامت ایمان کے اعمال کیسے ہی ہوں, ایمان سلامت ہو, عمل خواہ کیسے ہوں, اللہ عز و جل کے کرم سے امید واسق یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہیں ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے. یعنی اللہ سے امید یہ کی جاتی ہے. تب اگر سیادت باقی ہے اور اگر ایمان باقی ہے اور اگر ایمان باقی نہ رہے تو پھر تعظیم بھی نہیں بلکہ تعظیم کرنا حرام ہے. تعظیم کرنا وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. کیا اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت ہو, جتنا بھی گناہگار ہو امید واسق ہے. کمینوں پہلا صفحہ بھی پڑھا اور قوم سے غداری نہ کرو. اس پر امت کا اجماع ہے کہ سید اگر رافضی ہو جائے تو سید رہتے ہی نہیں. رافضی ہو جائے تو سید